بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس گھر سے شیطان 40 دن اور 40 رات کے لیے دور ہو جاتا ہے، یعنی 40 دن تک وہ گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور 40 رات تک اس گھر میں کوئی جادوگرنی یا جادوگر داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ گھر جادو کے اثر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اے علی، تم خود بھی آیت الکرسی کو سیکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی۔ ایک واقعہ یاد آیا۔ مدینے کے باہر سرکاری غلہ رکھا گیا تھا۔ رات کے وقت اس غلے کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سادہ اور مسکین طبیعت کے انسان تھے، چنانچہ وہ رات کے وقت اس غلے کی چوکیداری کے لیے وہاں بیٹھ گئے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ غلے کی ایک طرف ایک شخص بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بغیر پوچھے غلہ کیسے اٹھا رہے ہو؟ پھر میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں صبح تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس شخص نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں بہت غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، بچے بھوکے ہیں، مجبور ہو کر میں یہاں آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج تم مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کو جو شخص تمہارے پاس آیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب وہ غلہ لینے کے لیے آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب وہ بہت زیادہ رویا اور معافی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا ہے اور آج رات دوبارہ وہ آئے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات کو میں پھر غلے کے پاس چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ شخص دوبارہ بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم کل یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا، اب تم پھر آ گئے۔ اس نے پھر معافی مانگنی شروع کر دی کہ اے ابو ہریرہ، میں مجبوراً آ گیا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لیے مجھے ایک دفعہ اور معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات تمہارے پاس آنے والے آدمی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، حضور وہ آیا تھا اور غلہ چوری کرنے لگا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا، لیکن جب وہ بہت زیادہ رویا اور معافی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ دوبارہ وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات پھر میں غلے کے پاس چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ شخص پھر بیٹھا ہوا غلہ چوری کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تم نے کل یہ کہا تھا میں دوبارہ نہیں آؤں گا، تم پھر آ گئے۔ اس شخص نے پھر معافی مانگی اور رونے لگا کہ اے ابو ہریرہ، بس کیا بتاؤں، مجبوراً مجھے آنا پڑا، میرے گھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لیے تم مجھے ایک دفعہ اور معاف کر دو۔ میں نے کہا، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم جھوٹا وعدہ کرتے ہو کہ اب نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو، اب میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا چھوٹنا مشکل ہے تو اس نے کہا، اے ابو ہریرہ، میں ایک ترکیب بتا دیتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو گے تو پھر میں کبھی بھی نہیں آؤں گا، لیکن میں یہ ترکیب جب بتاؤں گا جب آپ یہ وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے وعدہ کر لیا اور پوچھا کہ وہ کیا ترکیب ہے؟ اس شخص نے کہا، آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو اور پھر آرام سے سو جایا کرو، پھر تمہیں چوکیداری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر میری بھی مجال نہیں کہ میں وہاں آ جاؤں۔ جب اس نے کام کی بات بتلائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کو آنے والے شخص کا کیا قصہ بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، جیسا آپ نے فرمایا تھا وہ آئے گا، وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن آج رات کو ایک ترکیب بتا گیا جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے کیا ترکیب بتلائی ہے؟ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس نے یہ ترکیب بتلائی کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور حقیقت میں وہ تو جھوٹا تھا ہی، لیکن سچی بات کہہ گیا، یعنی اپنا راستہ بند کرنے کا صحیح طریقہ وہ خود بتلا گیا۔ واقعی یہی بات ہے کہ جس چیز پر
آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور شیطان کا عمل دخل اس پر نہیں رہتا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک آیت الکرسی، ایک قل اعوذ برب الفلق اور ایک قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں چیزیں حفاظت کے لیے اکثیر ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا یہ معمول بنا لے کہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لے اور پھر قل اعوذ برب الفلق 7 مرتبہ پڑھ کر اسی طرح دم کر لے، پھر قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھ کر اسی طرح دم کر لے، تو انشاءاللہ تعالی جنات سے، آسیب سے، جادو سے، نظر بد سے اور تمام تکلیف دینے والی چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو یا جادو یا جنات کا اس پر اثر ہو تو اس کا بھی یہی علاج ہے۔ روزانہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرے اور کم از کم 21 روز تک یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کا اثر دور ہو جائے گا، اور زندگی بھر کا معمول بنا لے تو بہت اچھا ہے۔ ورنہ کم از کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل پڑھنے کا معمول رکھے اور سوتے وقت 4 قل 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت کے لیے بتلائی ہیں، اور یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔